رانا صاحب ویسے ماشاءاللہ آپ کا ذاتی سیاسی قد کاٹ تو بہت زبردست ہے ماشاءاللہ، لیکن میں اختیار کی بات کر رہا ہوں اس کمیٹی کی۔ گزشتہ دنوں میں آپ نے ایک پروگرام میں کہا کہ پی ٹی آئی کو ہم سے وہی مانگنا چاہیے جو جتنا ہمارا قد کاٹ ہے، جتنی ہماری ایک طاقت ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس چارٹر آف ڈیمانڈ میں انہوں نے کچھ آپ سے ضرورت سے زیادہ بھی مانگ لیا ہے یا بے تکا مانگا ہے؟ اس پہ ذرا ڈیفرینشیٹ کیجئے گا دونوں چیزوں میں۔ دونوں چیزیں ہیں، زیادہ بھی ہے، بے تکا بھی ہے۔ دیکھیں نا وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یعنی جو ہے نا وہ تمام لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے ان کے گلے میں رسا ڈال کے اس کو جو ہے وہ ان کو پکڑا دیں تاکہ یہ جھٹکے دیں ان کو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ان کو ان چیزوں کا خود بھی خیال کرنا چاہیے۔ وہ خود بڑے سمجھدار ہیں سارے، 4 سال انہوں نے حکومت کی ہے، تو انہیں وہی بات کرنی چاہیے جو بات آگے بڑھائی جا سکتی ہے، اور بات آگے جو بڑھنی ہے تو اس نے حال سے دیکھیں، ماضی کو بھی اگر لینا ہے تو حال کو ساتھ رکھنا ہوگا، مستقبل کی بھی اگر بات کرنی ہے تو حال کو ساتھ رکھنا، حال سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو انہیں چاہیے کہ یہ ساری چیزوں کے اوپر اپنا کردار وہ بھی ادا کریں اور ہم سے بھی تقاضا کریں کہ جی یہ کریں اور وہ کریں۔ لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ جی بس ہم نے تو کچھ نہیں کرنا، ہم نے تو جو ہے وہ جو ہمارے دل میں آئے گا ہم روزانہ جو ہے وہ آپ کو گالیاں بھی نکالیں گے، آپ کے خلاف جو پراپیگنڈا ہم سے ہو سکتا ہے ہم وہ بھی کریں گے، اور جو ماضی میں ہمارے ساتھ ہوا ہے آپ اس کو بھی ریڈریس کریں، آگے مستقبل کی بھی یقین دہانی کرائیں۔ تو ایسے دنیا میں ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، یعنی کہ آپ کو عمران خان صاحب بالخصوص اور پی ٹی آئی بالعموم آپ کو ایک گڈ کیریکٹر سرٹیفکیٹ چاہیے ان سے کہ آپ حال تو پھر یہ نا حال یہ ہے کہ آپ اقتدار میں ہیں، یعنی کہ وہ آپ کا اقتدار تسلیم کریں اور اس نظام کو پھر مانیں اور اس کے ساتھ چلیں، یہ ڈیمانڈ ہوگی نا۔ حال تو پھر یہی ہے۔ نہیں دیکھیں آپ تھوڑا اس کو ادروائز کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر دو قوتیں دستوں گریباں ہوں جی تو اگر کوئی بیٹھ کے بات کرنی ہے تو پھر دستوں گریباں تو چھوڑنا پڑے گا نا۔ گریبان پکڑے تو کوئی مذاکرات یا کوئی حل جو ہے وہ نہیں آ سکتا نا۔ بالکل پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، لاجیکل بات ہے، سیز فائر تو کرنا پڑتا ہے نا۔ بٹ سر رانا صاحب آپ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں، آپ کو سیز فائر ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ پرسوں عمران خان صاحب کی ہے، کل بھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آ رہا ہے یا خان پارٹ 2 اور یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساری باتیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو سیز فائر تو پتہ نہیں آپ کی جانب سے شاید ہو گیا ہو، مجھے نظر نہیں آیا، ان کی جانب سے تو بالکل نہیں ہے۔ تو پھر کیا مذاکرات کا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ سر آپ نے لاجیکل بات تو کری لیکن وہ ہو تو کچھ نہیں رہا۔ پھر دیکھیں یہ بڑا افسوسناک ہے، اور پھر جب وہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی پھر کسی نہ کسی درجے پہ جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ یہ پھر سیاست ہے نا۔ جی اگر آپ جواب نہ دیں تو پھر آپ کی جو ہے وہ گوش مالی جو ہے وہ پارٹی ورکرز کی طرف شروع ہو جاتی ہے کہ جی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے یہ اگر نہ ہو، ہم نے ویسے اس وقت بھی کوشش کی ہے جب یہ مذاکراتی کمیٹی کا معاملہ جو ہے یہ شروع ہوا، یعنی اس دن جس دن انہوں نے ہمیں چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، ہماری وہاں پہ تجویز یہی تھی کہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اسے محدود رکھا جائے، اسے کیمرے کے سامنے میڈیا کے سامنے اس کو نہ لے جایا جائے، کیونکہ اگر یک طرفہ طور پہ آپ اس کو اگر میڈیا کو دیں گے تو پھر جب یہ چلے گا تو اس کا پھر ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا۔ آپ کہیں گے کہ جی ہماری ڈیمانڈ بہت ہی لاجک ہے، تو ہم انہیں ان لاجک کہنے پہ مجبور ہوں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی نہیں، یہ تو ہم نے میڈیا کو جاری کرنا ہے۔ ہم نے اس کے اوپر زور بھی دیا، لیکن وہ دراصل ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ میڈیا کو پہلے جاری کر چکے تھے، ہمیں بعد میں دیا انہوں نے۔ تو ہم نے تو کوشش اس وقت بھی کی ہے اور ہم آئندہ بھی یہ کوشش کرنی چاہتے ہیں، لیکن بہرحال جب پھر وہ بات کرتے ہیں، اب جو ٹویٹ کیے ہیں عمران خان صاحب نے، تو ایک طرف وہ مذاکرات بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہماری لیڈرشپ کے متعلق جس قسم کے ٹویٹ کر رہے ہیں،
تو اس کے جواب میں پھر کیا رویہ ہوگا؟ تھوڑا تلخی تو پھر بڑھتی ہے۔ عمران صاحب ابھی تک ہم نے ادھر سے دیکھا ہے کہ ان کا چارٹر آف ڈیمانڈ بھی آ گیا، آپ کا موقف بھی آ گیا، آپ سب کمیٹی بھی وزیر اعظم صاحب نے بنا دی، اب آپ اسی کی صورت میں اس کی رپورٹ کی تشکیل دے کر لے کے جائیں گے اگلی بیٹھک میں۔ آپ کی طرف سے بھی کوئی ڈیمانڈ ہوگی نا کہ ٹھیک ہے بات ہو سکتی ہے لیکن چند باتیں آپ کو بھی کرنی پڑیں گی، تو کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے جو وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد یا آپ لوگوں نے اکٹھی سوچی ہو کہ یہ تحریک انصاف کو بھی کرنا پڑے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہی جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ کم از کم جو ہے ان کو، یعنی اداروں کو یا لیڈرشپ کو جو ہے وہ اس حد تک یعنی گالیاں تک دینا اور پراپیگنڈا کرنا، اور پھر یہ جو اب دیکھیں اب کیا رہ گیا جی اب میڈیا کے اوپر، اگر میڈیا کے اوپر آپ وہ اب جو نیا یعنی سلسلہ شروع ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو آپ وہ نظر آئے گا میڈیا کے اوپر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں یا میں ڈانس کر رہا ہوں، تو اب معاملہ یہ ہے کہ جب اگر میڈیا کے اوپر سب کچھ ہی ہو سکتا ہے تو پھر کیا اس بات کی جو ہے وہ سینٹیٹی رہی ہے یا اس بات کا کوئی یعنی جو ہے وہ جواز رہا ہے کہ جی یہ میڈیا میں جو چیز دکھائی جا رہی ہے، یہ دیکھیں جی فلاں صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، یا یہ دیکھیں جی یہ بڑی غلط بات ہے، جب آپ ہر چیز ہی کریٹ کر سکتے ہیں، جو مرضی کروا دیں، جس سے مرضی کروا دیں، تو یہ اس قسم کا جو انہوں نے کام شروع کیا ہے اور خاص طور پہ یہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا سیکٹر جو ہے یہ کر رہا ہے، تو اگر یہ چیزیں پھر جاری رہیں گی تو پھر اس سے تو پھر معاملات جو ہے وہ الجھ ہی سکتے ہیں، اور سلجھنے کی امید تو پھر بہت کم ہے۔ عمران صاحب یعنی جو اے آئی جنریٹڈ مواد ہے جو آپ نے جس کا ذکر بھی کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹڈ، وہ ظاہری بات ہے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا، اگر واقعی وہ بڑا پرابلمیٹک ہے لیکن پتہ نہیں اس کا تو مجھے حل نظر نہیں آتا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے آپ دیکھیں نا، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جی اگر آپ کو کسی بھی صورت میں دکھایا جا سکتا ہے جی تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر اگر کوئی اصل صورت میں بھی کسی کو دکھائیں گے تو کیا اس کی سینٹیٹی ہے؟ پھر وہ تو پھر یعنی ہر چیز کو ڈاؤٹ فل کر دیا نا آپ نے، صحیح بات ہے۔ یعنی اس حد تک معاملات کو بگاڑ دینا کہ کسی چیز کی کوئی وقت ہی نہ رہے، تو یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت سوشل میڈیا پہ اس کی بھرمار ہے۔ رانا صاحب ابھی آپ ہی کے کولیگ اور ترجمان بھی ہیں اس مذاکراتی کمیٹی کے، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے فرمایا کہ یہ 2-3 دروازوں سے جو مذاکرات کی کوشش ہے اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، جو تحریک انصاف کے دوست کرتے رہے۔ پھر بیرسٹر غور خان صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی کہ نہیں جی ایسی بات نہیں ہے، میری تو ملاقات صرف لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہوئی۔ لیکن چلیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی کوشش ہے کہ آپ سے بات ہو رہی ہے لیکن کہیں عرضی اور بھی ڈالی جائے یا معاملات کہیں اور بھی بہتر کیے جائیں؟ کیونکہ بہرحال بیرسٹر غور خان صاحب ایک مہذب انسان ہے، بیلنسڈ اپروچ ہے ان کی، وہ بھی چاہتے ہیں، اور میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بحیثیت ایک صحافی کہ ان کی بڑی کوشش ہے کہ حالات درست ہو جائیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں۔ دیکھیں، پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اگر حالات بہتر وہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جس قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو چیزیں بنا کے پیش کر رہے ہیں اور جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، اگر یہی بند کر دیں تو میری سمجھ کے مطابق تو اس سے ہی بہتر ہو سکتے ہیں تعلقات۔